السلام علیکم۔ آپ کی کتاب انتخاب نثر اردو کا یہ سبق ہے، صفحہ نمبر 32۔ 1880 میں ریل کا سفر۔ ایام تعطیل میں دوستوں اور عزیزوں سے ملنے کے لیے ہم کو چند مقامات میں دورہ کرنے کا اتفاق ہوا اور ہم علی گڑھ سے دہلی پہنچے اور جناب آنریبل سید احمد خان بہادر کی کوٹھی پر ٹھہرے۔ اب ہم نے مدرسۃ العلوم کو تیسری بار دیکھا اور اس کی روز افزوں ترقی دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ طلباء کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ بہت سے بے خبر اور ناواقف لوگ جو اپنی اولاد کو یہاں بھیجتے ہوئے ڈرتے تھے، اب وہ نہایت اطمینان اور دل جمعی سے اپنی اولاد کو بھیجنے لگے۔ مدرسے میں دو چار کے سوا جو کہ مریض تھے، ہم نے سب مسلمان طالب علموں کو روزے دار پایا۔ علی گڑھ میں 5 روز ٹھہر کر ہم فیروز آباد، اٹاوہ، مین پوری اور کانپور ہوتے ہوئے ہمیر پور پہنچے۔ فیروز آباد ضلع آگرہ کا مشہور قصبہ ہے، جس میں سرکاری تھانہ اور تحصیل بھی ہے۔ یہاں کھجور کے پٹھے کی پنکھیاں ایسی عمدہ بنتی ہیں کہ ہندوستان میں شاید ہی کہیں اور بنتی ہوں۔ سادی پنکھیاں جن پر کسی قدر ریشم کا کام ہوتا ہے، 1 روپے قیمت کی ہم نے بھی خریدی۔ یہاں کے مسلمان جو پہلے بہت آسودہ اور مرفوع الحال تھے، اب اس قدر پست حال میں ہیں کہ وہاں کی ذی اعتبار باشندوں میں ان کا ذکر بھی نہیں آتا۔ جب ہم کانپور پہنچے تو معلوم ہوا وہاں سے ہمیر پور تک اونٹ گاڑی کے سوا کوئی سواری نہیں جاتی، اس لیے لاچاری میں اسی میں جانا پڑا اور اتفاقاً ہم کو اوپر کے درجے میں جگہ ملی۔ ہم کو یاد نہیں کہ ہم نے کبھی کسی سواری یا پیدل چلنے میں ایسی تکلیف اٹھائی ہو جیسی اس اونٹ گاڑی میں پہنچی۔ ریل کے زمانے میں سے پہلے ہی سواریاں نہایت غنیمت سمجھی جاتی تھی، مگر اب ان کے نام سے بھول آتی ہے۔ افسوس کہ یورپ کے صنعتی روز ہم کو پرلے درجے کا آرام طلب بناتی جاتی ہیں، اور اب وہ تمام اسباب اور ذریعے مفقود ہیں جن کے باعث سے کبھی کبھی ہم کو جفاکشی اور محنت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمیر پور کو جاتے ہوئے پچھم کی طرف سڑک سے کسی قدر فاصلے پر ہم نے ایک مندر دیکھا جو بیربل کا بنا ہوا مشہور تھا۔ گویا مندر کچھ زیادہ شاندار نہیں، مگر اس سنسان جنگل میں ایک ایسے زمانے کو یاد دلاتا ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں طلائی زمانہ کہلانے کا مستحق ہے۔ مراجعت کے وقت ہم ایک دن آگرہ ٹھہر کر ایلور پہنچے۔ یہاں ہم کو راجپوتانہ اسٹیٹ ریلوے میں بیٹھنا پڑا۔ چونکہ یہ سرکاری ریل ہے، اس وجہ سے ہم کو امید تھی کہ اس میں زیادہ آرام ملے گا، مگر برخلاف اس کے سب سے زیادہ اسی میں تکلیف اٹھانی پڑی۔ اول تو اس میں انٹرمیڈیٹ کلاس نہ ہونے سے بڑا نقص ہے، کیوں متوسط الحال آدمیوں کے لیے یہ درجہ فرسٹ کلاس کا حکم رکھتا ہے۔ دوسری گاڑیاں اس قدر چھوٹی ہیں کہ ایک کمرے میں صرف 4 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ ایک کمرے میں 8 آدمی نہیں بیٹھ لیتے تب تک دوسرا کمرہ نہیں کھولا جاتا۔ حالانکہ اسی کلاس سے 5 7 گاڑیاں ٹرین میں خالی جاتی ہیں۔ ہم رات کی ٹرین میں سوار ہوئے۔ ہماری گاڑی کے کسی کمرے میں 8 آدمی سے کم نہ تھے۔ نیند کے مارے ایک دوسرے پر گرتا پڑتا تھا۔ تمام راستے مسافروں میں باہم تکرار ہوتی رہی۔ صبح کے 7 بجے ہم باندی کوئی پہنچے اور 10 دن تک یہاں ٹھہرے رہے۔ وہاں سے چل کر 12:30 بجے ایلور پہنچے اور دوپہر تک نئی سرائے میں چوکیڈل صاحب پولیٹیکل ایجنٹ کے عہد میں تیار ہوئی ہے ٹھہرے۔ اس سرائے کی عمارت بالکل سنگین ہے۔ ظاہرہ ہندوستان میں یہ پہلی سرائے ہے جس میں ایک مسافر کی آرائش اور تمام ضروریات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ رات کو ہمارے ایک معزز دوست نے ہم کو اپنے مکان پر بلایا اور 5 روز تک ہم انہی کے مکان پر ٹھہرے رہے۔ ایلور شہر کی آبادی عین دامن کوہ میں واقع ہے اور اسی وجہ سے شہر کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے کسی قدر بلند ہے۔ یہاں کے بازار اگرچہ وسیع نہیں مگر پر رونق ضرور ہیں۔ شہر سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ایک سیتلا کا مندر ہے جس کو وہاں کے لوگ سیلی سیڑھ کہتے ہیں۔ سیلی سیڑھ کے لفظی معنی ٹھنڈی سیتلا کے ہیں۔ یہاں 2 طرف سے پہاڑ آ کر مل گیا ہے اور ایک مثلث کی شکل پیدا ہوئی ہے۔ اس مثلث کے گوشے میں ایک بہت بڑا
مستحکم بند باندھا گیا ہے جس میں وقتاً فوقتاً بارش کا پانی دونوں پہاڑوں سے جھر جھر کر اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور یہاں سے ایلور تک ایک پختہ نہر بنی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے پانی کا راستے کے تمام کھیتوں کو سیراب کرتا شہر تک پہنچتا ہے، اور وہاں جا کر ایلورا کے تمام باغات اور اس کے تمام سوادوں کو سال بھر تک سرسبز و شاداب رکھتا ہے۔ بند کی ایک جانب پہاڑ پر نہایت پختہ گھاٹ تقریباً 5 میل اونچا بنا ہوا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں سرکاری محل بنے ہوئے ہیں۔ یہ مہاراجہ بنے سنگھ کی ایک نمودار اور یادگار ہے جو ہمیشہ ان کے عہد حکومت کو یاد دلائے گی۔ ہم ماسٹر سری رام صاحب کے جو مہاراجہ کے پرائیویٹ سیکریٹری ہیں اور جناب کنج بہادری لال صاحب ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول ایلور کے دل کے شکر گزار ہیں کہ جن کی عنایت سے ہم نے ایلور کی خاطر خواہ سیر کی۔ پانچواں ایلور میں ٹھہر کر ہم رمضان کی 29ویں تاریخ دن کی ریل سے ایلور سے روانہ ہوئے اور شام کو دلی میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہے غور کرنے کی بات، یہ آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ غور کے حالیہ نظر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، یہ پورا پڑھنے کے بعد صفحہ پلٹیں اور صفحہ نمبر 36 پر بھی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، 37 پر بھی، اس کے بعد آپ کے معنی ہیں، پھر 37 کے بعد صفحہ پلٹنے پر 38 ہے، 38 پہ بھی کچھ معنی لکھے ہوئے ہیں، ان کو یاد کرنا ہے، یاد کر کے ہمیں جو ہے سنانا ہے اور اس کی نقل لکھ کر سینڈ کرنی ہے۔ السلام علیکم۔